اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کے اس نہایت ببرکت مہینے میں درس حدیث پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں جو حدیث بیان کی جاتی ہیں وہ مختلف کتابوں سے لی جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ بیان کرنے میں تکرار بھی آ جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حدیث سنتے ہوئے کوئی حدیث دوبارہ آ جائے تو یہ تکرار بھی ایک بابرکت چیز بن جاتی ہے۔ اور یہ ویسے بھی عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بات ایک دفعہ سنی جائے تو بھول جاتی ہے، ذہن سے فراموش ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر تکرار ہو بھی جائے تو یہ فائدہ دیتی ہے اور انسان کو بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ آج کے درس حدیث کی پہلی حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح پر ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے لیکن اس میں رمضان کی پوری فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے۔ اس بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کبار صحابہ میں سے تھے جن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بہت غور سے توجہ سے سنا، یاد رکھا اور پھر بیان فرمایا۔ اور آپ کا طریق یہ تھا اور فدائیت کا یہ حال تھا کہ آپ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالعموم ہر مجلس میں شامل ہوتے تھے، اور جو بات فرمائی جاتی اس کو یاد رکھتے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے روایات بھی کی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب صحابہ سے بڑھ کر زیادہ تعداد میں روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں۔ ایک کتاب میں ایک تحقیق کے مطابق لکھا ہے کہ آپ نے 5374 احادیث بیان کی۔ اتنی تعداد میں احادیث بیان کرنے کا اعزاز صرف اور صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ بات بیان کرنے والی ہے کہ جب یہ طریق بیان کیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے والے ہوں اور آپ فرمائیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی سکا حدیث، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا یعنی ہر انسان کا ہر عمل اس کے لیے اپنے لیے ہوتا ہے سوائے اس کے روزے کے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ حکمت یہ نظر آتی ہے کہ عام طور پر انسان بعض اچھے کام کرتا ہے لیکن کوئی خاص نیت نہیں کرتا، کوئی ارادہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے فضل سے نیکی کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں چونکہ نیت کرنا لازم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیت کرتے ہوئے جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ ایک ایسی نیکی ہے، اس پر یہ ارشاد صادر آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی گئی کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ جو ہوتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے روزے کی حکمت، اس کی فضیلت اور برکت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور بڑا ہی پرمعرف اور معرفت بھرا فکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا روزے ڈھال ہیں۔ ڈھال اس جنگی ہتھیار کو کہتے ہیں جو دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے
انسان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور دشمن کی طرف سے آنے والا تیر ہو، تلوار ہو، حملہ ہو، اس سے بچ جاتا ہے۔ تو کتنا ہی پرمعرفت کلام ہے کہ روزے ایک مومن کے لیے ڈھال ہے۔ روزے جب رکھے جاتے ہیں اپنے قواعد کے مطابق صحیح نیت کے ساتھ، تو وہ ایک ایسی ڈھال بن جاتے ہیں کہ کوئی بھی شر کی بات، کوئی بھی شیطانی خیال، کوئی بھی برا ارادہ اس انسان کے ذہن میں نہیں آتا، اور وہ کلیتاً خدا کی خاطر اپنی اس عبادت کو بجا لاتا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ روزے ڈھال ہیں، اور فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ کوئی فحش بات نہ کرے اور نہ شور و غل کرے، اور اگر کوئی اس کے گالی دے یا اس سے لڑے تو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ بات میں نے بیان کر دی ہے جلدی میں، لیکن ضروری ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کو پھر بیان کیا جائے اور تفصیل بتائی جائے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، فحش بات سے احتراز کرنا چاہیے۔ فحش کہتے ہیں بری بات کو، جھوٹ کی بات، غیبت کی بات، کوئی برائی کی بات، کوئی بھی غلط بات ہو وہ فحش بات شمار ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب روزے کا دن ہے اور اس نے اس روزے کی ڈھال کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی گفتگو پر نظر رکھے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اور کوئی بھی غلط بات، فحش بات، کوئی بھی ایسی بات جو مناسب نہیں اس کی زبان پر نہیں آئے، اور نہ شور و غل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں باقی دنوں سے بڑھ کر انسان کو اپنی زبان پر ضبط رکھنا چاہیے، اور اونچی آواز میں باتیں کرنا، شور و غل کرنا، اور کوئی ایسی کیفیت پیدا کرنا کہ ارد گرد کے لوگوں کی نماز خراب ہو، ان کے خیالات منتشر ہوں، اور یوں ہی گپ بازی کا سلسلہ شروع ہو جائے، یہ چیز مناسب نہیں۔ تو زبان کا احترام کرنا اور زبان کا خیال رکھنا، اور ہمیشہ اس معروف بات کے سوا کوئی اور بات اپنی زبان پر نہ لانا، یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات مساجد میں یا مساجد کے قریبی دروازے قریب کھڑے ہو کے لوگ اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی نمازی نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اسے بغیر کسی دقت کے اپنی نماز مکمل کرنے دی جائے۔ تو اس لیے باتیں کرنا بالکل غلط ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور پر روزے میں اس کی مشق کر لینی چاہیے اور اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو گالی دے یا اس سے لڑے تو چاہیے کہ وہ اس کے جواب میں صرف اتنا کہہ دے کہ میں تمہیں اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں روزے دار ہوں۔ کتنا ہی شاندار طریقہ ہے کہ انسان روزے کی وجہ سے کس طرح برائی سے بچ سکتا ہے۔ کوئی شخص گالی دے تو انسان ہرگز اس کو گالی نہ دے اور خاموشی سے اتنا کہہ دے بس کہ میں روزے دار ہوں، میں یہ بات نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسی ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یقیناً روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوئے مشک یعنی کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی بلیغ انداز ہے بیان کرنے کا کہ اگر روزہ دار کے منہ سے بھوک پیاس کی وجہ سے کوئی ہلکی سی بدبو کبھی محسوس بھی ہو تو یہ ایسی ہے جو راہ خدا میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلی خوشی یہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ افطار کرتا ہے، روزہ مکمل کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر سحری سے لے کر افطار کے وقت تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو الگ رکھا، تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں اس نیکی کو بجا لانے پر اس کے دل میں ایک شکر پیدا ہوتا ہے اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا
تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ روزہ ایسی نیکی ہے جس کی جزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود بن جاتا۔ تو روزے کو اگر روزہ سمجھ کر، روزہ یقین کر کے، اس کے لوازم کا خیال کرتے ہوئے در اہتمام سے رکھا جائے اور حقیقی روزہ کھلانے کا مستحق ہو، تو یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو، جس سے اس اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی، وہ انسان خوش ہوگا اس ملاقات سے کہ میں نے روزہ رکھا تھا، اس کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی لقاء کی نعمت دی اور ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔